جو یہ پریکٹسز ہیں ان کا اثر مختلف لوگوں کے اوپر مختلف طرح سے ہوتا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ بھئی دو لوگ ہیں، دونوں کو ایک ہی لیسنس ملے ہوئے ہیں، تو دونوں لوگوں کے اوپر ایک ہی طرح سے اثر ہونا چاہیے. لیکن جو وجہ ہے اس کی، وہ بیسک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی دو انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح سے بنایا ہے. دیکھتے ہیں نا، دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں الگ الگ ہوتے ہیں بالکل. دونوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، دونوں کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، دونوں کے انداز الگ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دو لوگ دنیا میں ایک جیسے نہیں ہیں. ہر ایک کو الگ الگ اسٹرینث، الگ الگ پوٹینشل اور الگ الگ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو ایک انسان اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہی کام کر سکتا ہے. دوسری چیز جو اور سمجھنی ہے کہ کیوں مختلف طریقے سے اثر ہوتا ہے پریکٹسز کا مختلف لوگوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ نے کب پریکٹس شروع کی. ایک آدمی ہے جس نے بہت کم عمر میں شروع کر دی پریکٹسز. 17-18 سال کی عمر سے کوئی آدمی پریکٹس کر رہا ہے، اور کسی نے 50 سال کی عمر سے کی. دونوں میں فرق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پریکٹسز سے ایک طرح سے آپ کی کہتے ہیں نا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، قلب کی صفائی ہو رہی ہے. تو اب ظاہر ہے جتنی زیادہ اس کے اندر گندگی ہے، جتنی زیادہ ڈارکنیس ہے، اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا اس کو صاف صفائی میں، اس کے کلینزنگ میں، اس کے پیوریفیکیشن میں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے اپنی جس وقت آپ نے پریکٹسز شروع کی ہیں اس سے پہلے آپ نے کس طرح کی زندگی گزاری، کتنے سال آپ نے پریکٹسز سے پہلے گزارے ہیں، اور وہ زندگی کس طرح کی گزاری ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے پریکٹسز شروع کی تو اب یہ یعنی ترقی اب جو ہے، اب جو پروگریس ہے آپ کی، جو وہ اس چیز کے اوپر اب ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی پابندی سے آپ پریکٹسز کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. پھر وہاں سے بات بنے گی. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک جیسے میں نے بھی مثال دی کہ ایک 17 سال کے نوجوان نے پریکٹس شروع کی. اب اگر وہ پابندی سے نہیں کرے گا تو اس کی عمر کا ایک ایڈوانٹیج ہے، لیکن اگر پابندی سے نہیں کی تو وہ ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا ایک شخص ہے، اس نے 60 سال کی عمر میں شروع کیا، لیکن وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایک اپنا ایڈوانٹیج ہے. تو کتنی آپ پابندی سے پریکٹس کر رہے ہیں، کتنی آپ محنت کر رہے ہیں، پھر اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ترقی کر رہے ہیں. جیسے ہم شروع میں 1 یا 2 پریکٹسز دیتے ہیں، اب اس کا ایک منیمم وقت ہے. اگر کسی کو مراقبہ ملا ہے تو اس کا ایک منیمم وقت ہے کہ صاحب آپ کو کم سے کم ایک مرتبہ 35 سے 40 منٹ یہ مراقبہ دن میں ایک مرتبہ کرنا ہے. اب یہ منیمم ہے، آپ کو دن میں ایک مرتبہ 35 سے 40 منٹ بیٹھنا ہے روز. اگر آپ یہ پابندی سے کر رہے ہیں تو آپ کی ترقی ہوگی. آپ جو ہیں پابندی سے کر رہے ہیں، آپ جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن کوئی دوسرا شخص ہے جو 35 سے 40 منٹ کے بجائے 1 گھنٹہ بیٹھ رہا ہے، روز 1 گھنٹہ مراقبہ کر رہا ہے، یا
1 مرتبہ سے زیادہ یعنی دن میں 2 مرتبہ مراقبہ کر رہا ہے. تو جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ منیمم جو ہے 35 سے 40 منٹ، تو اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ 35 سے 40 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. 35 سے 40 منٹ کم سے کم ہے. آپ زیادہ بیٹھنا چاہیں 1 گھنٹہ بیٹھیے، 2 گھنٹہ بیٹھیے، 3 گھنٹہ بیٹھیے. اور 1 مرتبہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیں تو 1 مرتبہ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ 2 مرتبہ کریے دن میں مراقبہ، 3 مرتبہ کریے. تو اب جو شخص 35 سے 40 منٹ سے زیادہ بیٹھ رہا ہے، 1 گھنٹے بیٹھ رہا ہے، دن میں 2 مرتبہ کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے آگے کے سبق بھی اس کو زیادہ ملیں گے یا اس کو جلدی ملیں گے جو زیادہ تیزی سے جو ہے منزلیں پوری کر رہا ہے، جو زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کو آگے کے سبق بھی ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ سبق اسی وقت، سبق کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک خاص وقت گزار لیا تو اب آپ کو سبق ملا. آپ نے پرانا جو سبق ہے، اپنا پرانا لیسن ہے، اس کو ٹھیک طرح سے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سینٹر یا جو لطیفہ جس پہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں اگر وہ کھل گیا، اس کے اوپر آپ نے کام کر لیا، تبھی تو دوسرا سبق ملنے کا فائدہ ہے نا. ورنہ یہ نہیں کہ آپ نے 6 مہینے، اب آپ نے 6 مہینے میں آدھے وقت تو آپ نے کیا ہی نہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جب پوچھیں کہ بھئی ہم نے پابندی سے نہیں کیا، تو پھر یہی اس کو تاکید کی جاتی ہے، یہی ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ نہیں ابھی آپ پابندی سے کریے، اگلے مرتبہ جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کو سبق ملے گا. کیونکہ سبق دینے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے پرانے سبق پہ عمل ٹھیک سے نہ کیا ہو. لیکن اب وہی بات ہے کہ کوئی شخص ہے جو بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، تو اب اگر ایک صرف میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک لطیفے سے دوسرے لطیفے میں جانے میں مان لیجئے کہ 6 مہینے لگتے ہیں. اب ایک شخص نے ڈبل محنت کی تو ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے میں تیار ہو جائے دوسرے لیسن یا دوسرے لطیفے پہ جانے کے لیے، دوسرے سینٹر پہ موو کرنے کے لیے. اور ایک شخص نے جو ہے 6 مہینے جس طرح سے بتایا تھا اس طرح سے کیا تو اس کو 6 مہینے میں مل جائے گا. ایک شخص جس نے 6 مہینے میں جو ہے وہ آدھے ٹائم کیا، آدھے ٹائم نہیں کیا، تو اس کو 6 مہینے اور لگیں گے. تو یعنی یہ ایک جنرل یعنی میں طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ پابندی سے کریں گے، جتنا آپ زیادہ وقت جو ہے صرف کریں گے، اتنی ہی آپ کی ترقی ہوگی، اتنی ہی جلدی یہ ممکن ہوگا کہ آپ کو آگے کے سبق جو ہیں دیے جا سکیں اور آگے آپ جو ہیں وہ نئے جو ہے سبق وہ کر سکیں. اب ایک طریقے کا یعنی ایک طریقے کے سبق یا پورا اس کا کمپلیٹ کورس کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ بھی ایک سوال آتا ہے. اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ مجددی طریقے سے شروع کرتے ہیں. عام طور سے بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسرے طریقے کے سبق سے ہم شروع کریں. کچھ خاص جو ہیں ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو ہم دوسرے طریقوں میں شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے تو مجددی طریقے سے شروع کرتے ہیں. تو اگر مجددی طریقے میں آپ پابندی سے، جس طرح سے آپ کو سبق دے گئے ہیں اور جس طرح سے آپ کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، آپ اس کے بغیر پابندی سے مستقل عمل کرتے رہیں تو تقریباً 7 سال لگتے ہیں کہ جس میں آپ مجددی طریقہ پورا ختم کر لیتے ہیں. لیکن عام طور سے یہ یعنی بیسٹ کیس سینیریو یعنی ایسا ہے جس نے سب کچھ بہت پرفیکٹلی کیا اس کو 7 سال لگتے ہیں، لیکن عام طور سے اس سے تھوڑا زیادہ ہی وقت لگتا ہے. لیکن پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی فکس وہ نہیں ہے، ہر ایک یہ یعنی ہر ایک شخص کے لیے مختلف ہے. یہ وقت جو ہے کوئی فکس نہیں ہے، آپ جتنی محنت کریں گے اس کے حساب سے یہ وقت ہے. پھر ایک طریقہ ختم کرنے کے بعد آپ دوسرا طریقہ یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 5 طریقے ہمارے یہاں ہیں. تو بہت سے لوگ تو ایک ہی طریقے میں پوری زندگی نکال دیتے ہیں، ایک ہی طریقہ نہیں مکمل کر پاتے ہیں، ایک ہی طریقہ بڑی مشکل سے مکمل کر پاتے ہیں. کچھ لوگوں کو جن کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، جلدی ایک طریقہ ختم کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ممکن ہوتا ہے کہ ان کو دوسرا طریقہ دیا جائے.
لیکن ایک طریقہ ختم کرنے کے بعد پھر دوسرے طریقے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، اس میں وقت کم لگتا ہے، چونکہ آپ نے کافی محنت کی ہوتی ہے، تو دوسرے طریقے میں آپ کو پھر جلدی سبق ملتے ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ شرط ضروری یہ ہے کہ آپ پابندی رکھیں۔ اگر آپ نے پابندی نہیں کی، آپ کتنے ہی سالوں سے پریکٹس کر رہے ہیں، اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر آپ نیچے چلے جائیں گے اور پھر آپ کو دوبارہ سے پھر محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تو یعنی مان کے چلیں کہ اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کتنی محنت کر چکے ہوں، کتنے سال لگا چکے ہوں، کتنے طریقے آپ نے ختم کیے ہوں، لیکن آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے چلے جائیں، بالکل ہو سکتا ہے آپ نے بہت دنوں تک نہیں کیا تو بالکل آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ پابندی سے کر رہے ہیں تو پھر دوسرے طریقوں میں اتنا وقت نہیں لگتا، پھر دوسرے طریقے جلدی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پانچوں طریقے کرے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر انسان کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ تو آپ کو ملا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی کا رنگ گورا ہے، کسی رنگ کالا ہے، کسی کی آنکھیں کالی ہیں، کسی کی بوری ہیں، یہ آپ نے تھوڑی ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ تو اوپر سے آپ کو جو ہے جو چیزیں ملی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ تو بھائی ایسا ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ کے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ تو اب ضروری چیز کیا ہے کہ آپ اپنے اگر جو آپ کا جو پوٹینشیل ملا ہوا ہے، آپ کو جو کیپیسٹی ملی ہوئی ہے، آپ اس کے حساب سے اگر کام کرتے رہیں تو بس اسی میں آپ کی جیت ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ ان سے مختلف ہیں، جیسے میں نے بتایا ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو آپ کو جو ججمنٹ ہوگا، آپ کا جو امتحان ہوگا وہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ آپ کو جو صلاحیت جو پوٹینشیل دیا گیا تھا اس کو آپ نے پوری طرح استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ آپ نے اگر اس کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے جس حد تک بھی ترقی کی، جس حد تک بھی کچھ حاصل کیا تو وہ آپ کی کامیابی ہے۔ لیکن آپ کو پوٹینشیل جو ہے 10 میں سے 8 کا تھا اور آپ نے صرف 4 تک پہنچے تو یہ آپ کی کمی ہے۔ لیکن آپ کو پوٹینشیل اگر 7 کا تھا، آپ 7 پہ پہنچ گئے تو اب میکسیمم 10 ہے لیکن آپ کا پوٹینشیل ہی میکسیمم 7 ہے اور آپ 7 پہ پہنچ گئے تو بس آپ نے پورا کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن دوسرے شخص کا پوٹینشیل 10 تھا اور وہ 7 پہ پہنچا تو وہ اس کی کمی ہے۔ تو دونوں لوگ 7 پہ ہیں، ایک مکمل ہو گیا اور ایک انکمپلیٹ ہے۔ کیوں؟ کہ دونوں کا پوٹینشیل الگ ہے۔ تو ہر وقت کوشش یہ کرنی چاہیے۔ تو اب یہ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آپ کا پوٹینشیل کیا ہے؟ اب آپ کو پریکٹسز ملی ہوئی ہیں، اب روز آپ کو 2 وقت ایک شخص کو 2 گھنٹے لگانا ہے، 2 گھنٹے روز۔ اب آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں، آپ 2 گھنٹے پریکٹس پہ لگا سکتے ہیں، وظائف پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس وقت تھا، آپ کو پوٹینشیل تھا، آپ کی کیپیسٹی تھی، پھر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ کو 2 گھنٹے ملے ہوئے لیکن باوجود کوشش کے ہر طرح سے آپ کی نیت بھی ہے، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی ایسی ہے، اتنی مصروفیت ہے، اتنا آپ کے اوپر جو ہیں رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ اس کے باوجود بھی 1.5 گھنٹہ نکال پا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے آپ اپنی جس حد تک آپ کو جو ہے گنجائش ہے، جس حد تک آپ محنت کر سکتے ہیں اس حد تک آپ کر پا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو ہر انسان اپنا جو ہے نا جج خود ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آپ کو دل میں پتہ ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ آپ کو خود پتہ ہے۔ تو آپ خود اپنا اسیسمنٹ کریے اور خود یہ دیکھیے کہ یہ میں چیز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ بھئی آپ اپنے پوٹینشیل اور کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے کوشش کریں، اور اگر آپ نے وہ کر لیا جیسے میں نے کہا تو وہ آپ کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جتنا بھی وقت لگے وہ پھر اتنا وہ نہیں ہے، اس کے اوپر اتنے دھیان نہیں دینا چاہیے۔
کچھ لوگ جو ہیں اس میں بہت وہ رہتے ہیں کہ بھئی اب مجھے اگلا سبق کب ملے گا، کب میں مکمل کر لوں گا. بھائی صرف یہ سبق یہ ایسی چیز ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اب آپ کو نالج ہے نہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اب یہاں اصل میں کیا ہے کہ جیسے یونیورسٹی میں اور اسکول میں ایگزام ہوتا ہے، یہاں اس طرح کا ایگزام تو ہے نہیں. وہاں پہ تو ایگزام ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ بھئی آپ نے پاس کیا تو آپ اگلے سیمسٹر میں یا اگلے ایئر میں جائیں گے، یا آپ ایک سرٹن پرسنٹیج اگر آپ نے نہیں لائے تو آپ کو پروموشن نہیں ملے گا. تو اب اگر آپ نے اتنی محنت نہیں کی ہے تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پروموشن ملے گا. اسی طرح سے یہاں پہ ہے کہ اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے تو پھر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. پھر کیا ہے، صرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف نئے سبق ملنا، صرف نئے لیسنس ملنا وہ کافی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس سبق کا آپ کی زندگی میں اثر کیا ہوا، اس کا واقعی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر جب مکمل کر بھی لیں گے، جیسے میں نے کہا آپ نے بہت محنت کی، 7 سال آپ نے لگا کے پورا ایک جو ہے طریقہ ختم کر لیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ہو گیا کام، اب آپ خالی بیٹھ سکتے ہیں، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے آپ یونیورسٹی میں آپ ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن ڈگری لینے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بالکل اس سبجیکٹ میں جو ہیں پرفیکٹ ہو گئے اور اب آپ کو کسی مزید نالج کی ضرورت نہیں ہے. ایسے یہاں پہ بھی ہے، آپ نے طریقہ ختم کر لیا، لیکن جو آپ کی ترقی پروگریس ہے وہ تو زندگی کے آخری سانس تک، آخری وقت تک آپ ترقی کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے اب آپ آگے آپ کو محنت نہیں کرنی ہے. محنت تو مستقل کرنی ہے، چونکہ آپ نے جہاں محنت چھوڑ دی، وہ چیز کرنی چھوڑ دی، تو پھر سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں. یعنی وہی قلب کی سیاہی، ڈارکنیس، وہی ساری کمیاں وہ پھر ساری واپس آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ جب آپ پریکٹسز کر رہے ہیں تو آپ اپنے نفس کو، شیطان کو کنٹرول میں کر رہے ہیں. جہاں آپ نے پریکٹس چھوڑی پھر سے شیطان کا غلبہ ہو جائے گا، پھر سے نفس جو ہے پھر واپس آ جائے گا. تو پھر وہیں کی وہیں بات جا سکتی ہے. کچھ دنوں کے لیے چھوڑا، کچھ بیچ میں وقفہ ناغہ ہوا، کوئی بات نہیں ہے، پھر بہت جلدی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے لمبے وقت کے لیے چھوڑ دیا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک آپ کا طریقہ اگر آپ نے ختم کر بھی لیا ہے، ایک آرڈر کی پریکٹسز ختم کر بھی لیے ہیں، تب بھی آپ کو محنت مستقل کرنی ہے اور اسی پریکٹسز سے آپ کو مستقل ترقی ہوتی رہے گی. تو یہ ایک ہمارے طریقے کی، یعنی تصوف کی، صوفیزم کی، یا ہمارے طریقے کی یہ ایک خوبی ہے بہت بڑی کہ آپ ایسا نہیں کہ آپ کا جو ہے ترقی رک جاتی ہے. نہیں، آپ کی ترقی جو ہے مستقل چلتی رہتی ہے.